اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، شمول الاسلام اس کا نام ہے، اس کے اندر باقاعدہ آپ نے دلائل قائم کیے ہیں۔ میں آپ کو 3 باتیں وہاں سے سنا دیتا ہوں تاکہ تسلی و تشفی بھی ہو جائے اور اعلیٰ حضرت کے دیوانے بھی مزید خوش ہو جائیں۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سب سے پہلے جو وہاں پر دلیل بیان فرمائی، جو مجھے مستحضر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، فرمایا جو عبد مومن ہوتا ہے وہ مشرک بندے سے بہتر ہوتا ہے، خیر پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ خیر کو دلیل بناتے ہوئے آپ نے نیچے نا ایک بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا ذرا قوت استدلال دیکھیں، ٹھیک ہے، قوت استشہاد دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ یہ روئے زمین کوئی ایسا وقت اس دنیا پہ نہیں آیا کہ جس وقت میں 7 مسلمانوں سے یہ دنیا خالی ہو گئی ہو۔ کوئی بھی وقت کیسا بھی رہا ہے، فرمایا 7 مسلمان جو اللہ کو ماننے والے موحد و مومن ہوتے ہیں وہ ضرور اس پر قائم رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو دنیا ہلاک ہو جائے۔ وہاں پر بھی لفظ خیر موجود ہے کہ وہ خیر پر رہے۔ فرمایا اگر قرآن کا خیر اور حدیث کا خیر بھی لایا جائے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ عبد مومن وہ بہتر ہے، خیر پر ہے، اور ادھر فرمایا کہ 7 بندے خیر پر رہیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دیکھو، اس زمانے میں اگرچہ کسی نبی کی تعلیمات نہیں تھی صحیح طریقے سے، لیکن اس حدیث کے تحت 7 بندے تو خیر پر تھے نا۔ فرمایا اور کسی کو شمار نہ کرو، حضور کے والدین کو تو شمار کرنا پڑے گا نا۔ کیا کہنے، یہ بہترین آپ نے دلیل ارشاد فرمائی۔ اچھا، دوسری دلیل جو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جناب۔ فرمایا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا، اس نجس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے باپ عبداللہ تک، اماں حوا سے لے کر میں اپنی اماں آمنہ تک، بالکل پاک رحموں سے، پاک شکموں کی طرف، پاک سلبوں سے پاک شکموں کی طرف میں منتقل ہوا۔ فرمایا ان میں کوئی بھی نہ مشرک تھا، نہ زانی تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو ان لوگوں کی شایان شان نہ ہو۔ فرمایا اگر قرآن مجید کے لفظ نجس کو دیکھا جائے اور حدیث کے کو دیکھا جائے تو نجس مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں رہائی پاکوں میں ہوں۔ تو فرمایا یہ دلیل بھی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے جو والدین ہیں وہ سارے کے سارے طیب و طاہر اور پاک اور ستھرے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اور تیسری دلیل جو آپ نے دی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک چچا تھے، میں نام نہیں لیتا، بعض اس پر فتنہ کھڑا کرتے ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جہنم سے کھینچا، عذاب صرف قدموں تک رہ گیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چچا وہ تھا جس نے زمانہ اسلام پایا، لیکن عند القاضی، عند المفتی، عند الشرع، دلائل کی دنیا میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی آقا کریم سے اس کی وفائیں تھی تو حضور نے برداشت نہیں کیا کہ اسے عذاب ہو، سارے جسم کو صرف قدموں تک رہ گیا جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ فرمایا پہلی تو بات ہے ماں باپ نے تو حضور کا زمانہ اس طرح نبوت والا پایا ہی نہیں، اور دوسری بات ہے جب چچا کا عذاب برداشت نہیں کیا تو ماں باپ کا کیسے آپ برداشت کریں؟